السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ تیسواں پارہ سورہ تکاثر کی ابتدائی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ جن میں اللہ رب العالمین نے مال کی ہوس، دنیا کی محبت، ان 2 چیزوں کی اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کی ہے۔ یعنی اگر آدمی صرف اور صرف مال کمانے لگے، دنیا حاصل کرنے لگے، آخرت کو بھول جائے، یہ بہت ہی بدترین چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا، مال کی کثرت نے تم کو دین سے غافل کر دیا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت سے تم کو دور رکھ دیا۔ الہاکم التکاثر، یہ مطلب ہے کہ دین سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے تم کو مال نے، دنیا کی محبت نے روکے رکھا، غافل کر دیا۔ مال حاصل کرنے کے چکر میں، دنیا کمانے کے چکر میں اللہ کو بھول گئے، اللہ کی بندگی عبادت کو بھول گئے۔ یہ سلسلہ کب تک چلا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کر لی، یہاں تک کہ تم قبر میں جا کے سو گئے، یہاں تک تم مر گئے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی، بہت ہی دل خراش بات ہوگی کہ آدمی اس دنیا میں رہ کر اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو بھول جائے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو فراموش کر جائے، اللہ کی عبادت بھول جائے۔ ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کی ہے۔ کن لفظوں میں ان کو یاد کیا ہے، کن لفظوں میں ان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مرتے دم تک تم دین سے دور رہے، بندگی سے دور رہے، بس مال کی ہوس، دنیا کی محبت نے ان کو لے لیا۔ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور موجودہ وقت کے انسانوں اور مسلمانوں کو دیکھیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت، میجورٹی یہی ہے کہ بس دنیا کمانے کے چکر میں، مال بڑھانے کے چکر میں سب کچھ چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا، بس دنیا حاصل کرنے کے چکر میں پڑے رہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ گیا، یہاں تک کہ جا کے قبر میں سو گئے۔
قبرستان چلے گئے۔ موت کا کوئی وقت متعین موت کا وقت متعین تو ہے، لیکن انسانوں کو نہیں بتایا گیا ہے۔ انسانوں کو نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کب مرے گا۔ موت جوانی میں بھی آتی ہے، بچپنے میں بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، اور بڑھاپے میں تو مرنا ہی مرنا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ ہوشیاری اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، دنیا کی حقیقت کو جانے، اللہ کی عظمت کو پہچانے، آخرت کی تیاری کرے۔ انتہا درجے کی بیوقوفی یہ ہوگی، انتہا درجے کی بیوقوفی حماقت یہ ہوگی کہ آدمی اللہ کی عبادت سے دور رہے، مسجدوں سے دور رہے، نماز سے دور رہے، سجدے سے دور رہے، اللہ کی عبادت سے دور رہے، اور بس دنیا حاصل کرے، دنیا حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالی مالی، صبح و شام یہ کہتا میرا مال میرا مال، میں نے اتنا کمایا، میں نے اتنا کمایا، میرا مال، میری زمین، میری پراپرٹی، میری ملکیت، میری دولت۔ صبح و شام آدمی یہی کہتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مال کتنا ہے؟ جو اس نے کھایا، جو پہن لیا، یہی اس کا مال ہے، اور جو اس نے صدقہ کر دیا وہی اس کا مال ہے۔ کوئی اپنی دولت اور اپنا مال اپنی قبر میں لے کے نہیں جائے گا۔ اس کا مال اتنا ہی ہے جتنا اس نے کھا لیا، پہن لیا، اور اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر لیا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کر لیا، وہی اس کا اتنا مال ہے۔ اس کے علاوہ ایک پیسہ بھی اس کا نہیں ہے۔ جیسے وہ مرے گا، دنیا سے جائے گا، اس کی ساری دولت دنیا میں پڑی رہ جائے گی۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا کی محبت، مال کی ہوس یہ کم رکھیں، بس اتنا کہ ہماری ضرورت ہو۔ دعا ہے رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے کو سننے سے اللہ فرمائے، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔